ایموشنلی ڈیمیج چائلڈہڈ ہے، یہ بھی جب ہوگا تو مسئلے بڑھیں گے. ماریں کھائی ہوئی ہیں، بہت زیادہ ابیوزز ہیں، بہت فساد ہیں، اماں ابا بہت لڑتے رہتے تھے، سنگل پیرنٹ فیملیز ہیں. تو پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کریں. سٹیبل کرنے کے بڑے طریقے ہیں. پراپر کسی کے پاس آپ جا کر سیکھ سکتے ہیں، پراپر کورسز ہوتے ہیں، انویسٹ کریں اس میں. ایکچولی ہم جو ہے نا ہر بات پہ بس یہ بول دیتے ہیں یہ بہت مہنگا ہے. بالکل مہنگا ہے، کیونکہ جو آپ کو سکھا رہا ہے پڑھا رہا ہے وہ مہنگی چیز دے رہا ہے آپ کو، جس سے آپ کی ساری زندگی بہتر ہو جائے گی. ایون آن لائن کورسز بھی ایسے ہوں گے، وہ تھوڑے ایکسپینسو ہوں گے. لیکن آپ دیکھیں، میں ہر ایک کو کہتی ہوں آپ جیولری کم بنا لیں، آپ کھانا کم کر دیں جو آپ بازار سے کھاتے ہیں بیکار قسم کا. اتنے مہنگے مہنگے ڈریسز ہم بنواتے ہیں وہ کم کر دیں. لیکن اپنے پیسے سیو کر کے، جو ہم پیسے سیو کر کے ایک لیٹسٹ موبائل لینا چاہ رہے ہیں، سمارٹ فون لیٹسٹ لینا چاہ رہے ہیں، ہلکا فون تھوڑا لے لیں، لیکن اپنی گرومنگ کے اوپر بہت لگایا کریں. جہاں آپ کو ضرورت ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو گروم کرنا ہے، آپ وہاں پہ لگائیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ چیز آپ کے کام آئے گی، اس چیز سے آپ کی گروتھ ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ علماء کے بارے میں پڑھیں، تابعین کے بارے میں پڑھیں، صحابہ کرام کے بارے میں پڑھیں، بڑے بڑے بزنس مین بھی تھے اس میں، وہ کس چیز پہ انویسٹ کرتے تھے؟ پیچھے سے پیچھے ہسٹری میں چلے جائیں، علم پہ، سیکھنے پہ، سکھانے پہ، اس پہ بہت فوکس ہوتا تھا ان کا. تو منی مینجمنٹ آپ کی اس طرح ہونی چاہیے کہ میرے اندر یہ مسئلے جو ہیں ان کو میں ٹھیک کروں. میں نے پرسنلی یہ ایکسپیرینس کیا، جب کوئی مجھے آ کے کہتا ہے کہ میں سیکھنا چاہتی ہوں لیکن پیسے نہیں ہیں، تو میں کہتی ہوں اچھا امیجن کرے تھوڑی دیر کے لیے، ابھی خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی اتنا بیمار ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہے، 7 لاکھ روپیہ جمع کرائیں، ابھی سرجری ہونی ہے. کیا کریں گے؟ اس کو کہیں گے جی پیسے نہیں ہیں. کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جی ارینج کریں گے. لوگ کہتے ہیں جی ہم ارینج کریں گے. کہتے ہیں جی کہاں سے ارینج کریں گے؟ وہ یہی سونا بیچیں گے، وہ جی ہم نے کچھ سیونگ رکھی ہوئی اس میں سے نکالیں گے، اپنے رشتہ داروں سے لے لیں گے، زمین بیچ دیں گے، کہیں نہ کہیں سے ارینج کریں گے. میں کہتی ہوں ایگزیکٹلی. تو جس دن آپ کو یہ لگا کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام کرنا، اور یہ جو میں نے مسائل کی لسٹ آپ کو بتائی ہے اس پہ کام کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے لیے بھی آپ ارینج کریں گے. دس از اباؤٹ سیٹنگ اے پرائرٹی فار یور سیلف. میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے شادی کے وقت مہر میں اپنی تعلیم لکھوائی، اور کچھ نے لاکھوں روپیہ لکھوایا. یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کروں گی لو ایڈکشن پہ. اچھا یہ بھی ایڈکشن ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے. اس کو اب تو خیر بہت زیادہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایڈکشن ہے، کیونکہ اس میں بھی جیسے نشے کے اوپر آپ کی ڈپینڈنسی ہوتی ہے، وہ نشہ نہیں ملتا تو آپ کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح لو ایڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ان ہیلدی ڈپینڈنس ہو جاتی ہے دوسرے انسان پہ، اور جب وہ انسان آپ سے ان ٹچ نہیں ہوتا تو آپ کو وڈرال ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ایک نشے والا انسان ہوتا ہے نا، اس کی حالت غیر ہو رہی ہوتی ہے، کھانا نہیں کھا سکتا، سو نہیں سکتا، پریشان ہے، اریٹیٹڈ ہے، غصے میں ہے، دماغ نہیں کام کر رہا، بالکل وہ والی حالت ہو جاتی ہے. انکانشیسلی وہ اسی انسان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. سو یہ لو ایڈکشن شروع کیسے ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو بچے بچپن سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیلدی اٹیچمنٹس نہیں پیدا کر پاتے. ضروری نہیں کہ اس میں پیرنٹس کا قصور ہو، کئی دفعہ حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں، کئی دفعہ پیرنٹس کا پیرنٹنگ سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، کئی دفعہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی سائیکالوجی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، کوئی ان میٹ نیڈز ہوں کسی بھی طرح سے. جب ایسا بچہ گرو اپ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو تھریٹ سا محسوس ہوتا ہے ہر وقت جب اس کو محبت نہیں ملتی، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ جب آپ گرون اپ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، بچپن میں اگر آپ کی کوئی ضروریات نہیں بھی پوری ہوئی، اب تو آپ کر سکتے ہیں نا. مجھے جب بھی کوئی آ کے بتاتا ہے کہ بچپن میرا بہت برا تھا اور میرے گھر میں ایسے ایسے حالات تھے، اور میں کہتی ہوں اب نہیں، اب تو ٹھیک ہو گئے ہیں، تو پھر اب آپ گرو کر جائیں نا. نہیں، میرا تو امی ابو سے اب بات کرنے کو دل نہیں چاہتا، میں تو بات ہی نہیں کرتی، میں تو ملتی ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے مجھے تب محبت نہیں دی. کہتی ہوں دیکھو پاسٹ از پاسٹ، ہو گیا جو ہونا تھا، اب آپ کر لو نا، اللہ نے چانس دیا ہوا ہے، پیرنٹس کو گلے لگا لو.
ان کے ساتھ تعلق اچھا کر لو. یہی تو سیکھنا ہے ہم نے کہ اب میں گرون اپ ہوں. تب میں گرون اپ نہیں تھی, میرے ساتھ ہو گئی کوئی زیادتی. اب میں گرون اپ ہوں, میں صحیح فیصلہ کرتی ہوں کہ غلط کرتی ہوں. انہوں نے غلط کیا تو میں نے بھی پکا غلط فیصلہ کرنا ہے. میں نے بھی نہیں صحیح طرح سے اس کام پہ چلنا. یہ غلط اپروچ ہے. صحیح اپروچ کیا ہوتی ہے؟ صحیح اپروچ یہ ہوتی ہے کہ I have to now take sensible decision. میں بہت سی ایسی بچیوں کو جانتی ہوں جنہوں نے قرآن پڑھا, ان کو سمجھ آئی صلہ رحمی کی بھی, والدین کی ویلیو سمجھ آئی, خاص طور پہ کن رشتوں میں کیسے انویسٹ کرنا ہے, اور انہوں نے اپنے تعلقات انہی لوگوں سے اچھے کیے کیونکہ انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی کو اون کیا, اور وہ گھر ان کا جو ہے بہترین ہو گیا, تعلقات بہترین ہو گئے. لیکن یہ لوگ کون سے ہوتے ہیں جو لو ایڈکشن میں جاتے ہیں؟ وہ وکٹم مینٹیلٹی کے ساتھ رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں کیونکہ میرے ساتھ برا ہوا نا تو اب بس یہ گیپ آ گیا, اب یہ نہیں ٹھیک کرنا میں نے, اب میں نے بس ان کو کرس ہی کرتے رہنا ہے, ان کے بارے میں کڑتے ہی رہنا ہے, ان سے نفرتیں ہی سمیٹتے رہنا ہے. نہیں, میں نے اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا. اور اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے کہ ان کے ریسورسز کی کمی ہو جاتی ہے, پھر وہ غلط سے غلط فیصلے کرتے ہیں. تو سب سے بڑی مسٹیک, بلنڈر کیا ہوتی ہے جب آپ ایسے ریلیشن شپ بناتے ہیں؟ جو پوچھنے والی باتیں ہوتی ہیں پوچھی نہیں جاتی. لڑکے کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے, تعلیم, جاب کی اسٹیبلٹی. ہاں, یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ وہ لڑکا جو ہے اس کا کردار کیسا ہے, نکما تو نہیں ہے. یعنی اگر ایک لڑکا روز روز نوکری بدلتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نکما ہے, وہ خود کام نہیں کرتا. وہ کہتا تو یہی ہے کہ جی میری قدر ہی کوئی نہیں کرتا, نکال دیتے ہیں, لیکن اصل میں وہ نکما ہے. جو خود سٹیبل ہوگا وہ ٹک کے نوکری کرے گا, ٹک کے کام کرے گا, چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو آپ کو یہ طریقے پتہ ہیں, لیکن ہم اصل باتیں تو پوچھتے نہیں. نماز کا نہیں پوچھتے, اللہ سے تعلق کا کوئی نہیں پوچھتے, باقی جو سٹیبل فیکٹرز ہیں شادی میں ان کے بارے میں نہیں پوچھتے. اور کیا پوچھتے ہیں؟ بس پیکیج کیا ملا ہے اس کو, کون سا پیکیج ہے اس کے پاس, اور پھر وہیں سے مسائل بڑھتے ہیں. وارننگ سائنز ہمیں شروع سے نظر آ رہے ہوتے ہیں پرابلمز کے, ہم اگنور کرتے رہتے ہیں. مثلا جی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ڈائریکٹ ڈیمانڈز دے رہے ہیں کہ جی گاڑی آئے, یہ آئے, ہم کہتے ہیں چلو دے دیتے ہیں نا, خوش رہے گی یہ. کہاں, ان کی ڈیمانڈز اور بڑھیں گی, پہلے ہی فل سٹاپ لگا دیں. ایک خاتون نے مجھے کہا کہ اتنے رشتے آتے ہیں میری بیٹی کے اور میں تنگ آ گئی ہوں چائے پانی کر کر کے, اب تو بجٹ بھی نہیں رہا. تو میں نے کہا کیوں آپ اتنا لیوش چائے پانی کرتی ہیں, سمپل سا بس رکھیں سلسلہ. تو کہتی نہیں پھر وہ لوگ مائنڈ کر جائیں گے. میں نے کہا یہیں سے تو آپ کو پتہ چلے گا, یہیں سے پتہ چل جائے گا. اگر وہ آپ نے جب ان کو پہلی دفعہ چائے پلائی اور سادی چائے پلائی اور انہوں نے مائنڈ کیا تو وہ تو آگے ساری چیزیں مائنڈ کریں گے. آپ کے پاس کرائیٹیرین ہی ہے کہ وہ آپ کو مل کے خوش ہو رہے ہیں یا آپ کے رکھ رکھاؤ اور وہ جو ہوتا ہے نا ایک آپ نے جو وہ دنیاوی طور پہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں, کس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں, یہیں سے آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. اور پری میچور کمپرومائزز لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہے, ہم بلائنڈلی بس خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور مٹیریل کے پیچھے بہت چلتے ہیں, اور جو ایکچوئل کمپیٹیبلٹی ہے اس کو نہیں دیکھتے. اس کی وجہ سے بہت مسائل ہیں. اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو چیک آؤٹ کیا کرنا چاہیے؟ فیملی بیک گراؤنڈ چیک کرنا چاہیے, کوالٹی آف فیملی ریلیشن شپ چیک کرنا چاہیے. یہ لڑکے کے لیے بھی لڑکی کے لیے بھی یہ چیزیں دیکھنی چاہیے, جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں نا خاندانی لوگ. اکثر جب کوئی مجھ سے آ کے اپنا کوئی مسئلہ ڈسکس کرتا ہے کہ جی بہن کی شادی ہوئی, بھائی کی شادی ہوئی, بڑے برے حالات ہیں, میں پوچھتی ہوں رشتہ کیسے ہوا؟ جو رشتہ کرواتی ہیں خواتین ان کے ذریعے ہوا. کیوں ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں؟ اللہ سے مانگیں اور اپنے کانٹیکٹس میں ڈھونڈیں تاکہ آپ کو ان کا بیک گراؤنڈ کسی حد تک پتہ ہو, کیسے لوگ ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں اکثر لوگ صرف برادریوں میں, اپنی برادری میں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ان کے بارے میں انسائیڈ آؤٹ پتہ ہے. میں نے تو جب بھی اپنے بچوں کے لیے اگر کبھی کہہ بھی دیا غلطی سے کسی کو کہ وہ میرا بیٹا ہے اس کے رشتہ بتاؤ, وہ جو بتاتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ سوٹیبل میچ نہیں ہے, پتہ نہیں میں نے کیوں پوچھ لیا. تو ایک دو دفعہ پوچھنے کے بعد میں نے وہ پوچھنا چھوڑ دیا.
میں نے کہا بس میں اللہ سے دعا کروں گی انشاءاللہ خود نظریں کھول کر اپنے سرکل میں دیکھوں گی تو اللہ تعالیٰ ملوا دے گا ان لوگوں سے جو اپنے جیسے ہوں گے. تو بالکل اپنے جیسے لوگ چاہیے جن کے ساتھ مسئلے مسائل کی نوعیت ذرا ٹھیک رہے, کم ہو. پھر یہ کہ اگر کوئی پاس ریلیشن شپ ہے تو اس میں بریک اپ کا ریزن آپ کو پتہ ہونا چاہیے دونوں سائڈوں سے. اکثر لوگ کہتے ہیں, جب میں یہ بات بتاتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم دوسری سائڈ سے پوچھیں گے, لیٹ سے طلاق ہوئی ہے, منگنی ٹوٹی ہے, وہ کوئی اچھی بات تو نہیں بتائیں گے. میں کہتی ہوں بالکل ایسے ہی ہے, وہ اچھی بات نہیں بتائیں گے, لیکن جو وہ بتائیں گے نا اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوگی, کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا جو آپ کو, اگر آپ کو بعد میں پتہ چلے گا آپ کہیں گے اوہ انہوں نے صحیح بات کہی تھی. میری ایک جاننے والی ہے, ان کی بہن کی شادی ہوئی. جب میں شادی پہ گئی تو پتہ چلا لڑکا بڑا اچھا لگ رہا تھا دیکھنے میں بھی, اور لائف سٹائل اور سارا کچھ. میں نے کہا اچھا چلو بڑی اچھی شادی ہوگی. اس کی بہن کی ایج ذرا تھوڑی زیادہ ہو گئی تھی اور کافی کنسرن تھی, کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تھا. تو اس نے مجھے آہستہ سے کہا ڈاکٹر کنول مطلب اس لڑکے کی سیکنڈ میرج ہے. میں کہا چلو کوئی بات نہیں, اگر اچھا میچ مل گیا. میں کہا آئی ہوپ یو ہیو چیکڈ آؤٹ پچھلا رشتہ کیسا تھا. اس نے کہا نہیں اب اتنی چیکنگ نہیں ہو سکتی تھی, بڑا مشکل تھا. 2 مہینے کے 3 مہینے کے بعد اس کا رشتہ ختم ہو گیا. تب اس نے مجھے بتایا جہاں اس لڑکے کی پہلے شادی ہوئی تھی اس لڑکی نے ہمیں اپروچ کیا تھا جب ہم یہ رشتہ مطلب ہو رہا تھا ہمارا, اور اس نے کہا تھا کہ یہ لڑکا سائیکو ہے. میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپنی بیٹی کو بچا لیں. اور کہتی ہم نے سوچا کہ اس نے ویسے ہی کہا ہے, اور وہی نکلا ایگزیکٹلی. کہتی وہی پیٹرنز ود ان 1 month آ گئے. تو میں یہ صرف کہتی ہوں جب ایسی کوئی بات آپ کو پتہ چلے نا تو چیک آؤٹ اچھی طرح کر لیں. کوئی لنک ملتا ہے, ہم صرف ڈیسپریٹ ہوتے ہیں شادی ہو جائے, بس ابھی شادی ہو جائے. اور اگر آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے نا, جیسے ٹی وی ڈراموں میں وہ محبت کی سارے 30 ایپیسوڈ میں محبت کی بس چل رہا ہے رولے, ہمارے گھروں میں کیا چل رہے ہوتے ہیں رولے. جس کی شادی ہوئی مصیبت ہی پڑی ہوئی ہے. اس کی ساس نے یہ کہہ دیا, بہو نے یہ کہہ دیا, دیورانی نے, جٹھانی نے, فلاں نے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں شادی کرنی, کیونکہ ہم پہلے نہیں چیک کرتے یہ چیزیں پراپرلی. پہلے کہتے ہیں بس شادی ہو جائے. پھر لائف ایکسپیرینسز سے کیا سیکھتا ہے ایک انسان, کس طرح وہ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, آپ کو نظر آنا چاہیے. ان کی ایتھکس, ویلیو اور مورلز کیسے ہیں, کن چیزوں کے بارے میں وہ محتاط ہیں, دین کو کتنا پریکٹس کرتے نظر آ رہے ہیں. انڈر ہینڈ ساری چیزیں دیکھنی ہیں, سوال نہیں پوچھے جاتے, ان کے لائف سٹائل طور طریقوں سے یہ بات پوچھنی ہے, آپ کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے. اسی طرح ان کا ایٹیچیوڈ محبت کے بارے میں, کمٹمنٹ کے بارے میں, کمیونیکیشن کے بارے میں کیا ہے. اب اگر کوئی مجھے کہے کہ جی بہت لائق لڑکا ہے, بہت لائق ہے, اتنے گولڈ میڈل ہی ہیں, میں کہتی ہوں پرفیکشنسٹ ہوگا, یہ بعد میں اس لڑکی کی زندگی تباہ کرے گا. یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوگا, تھرو آؤٹ ٹاپر ہے. تو ایسے لڑکے کے لیے ضرور دیکھنا ہے کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے اٹھتا بیٹھتا ہے. جب اس کو کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے, پوچھے کبھی فیل ہوا ہے تو گھر والے کہتے ہیں نہیں جی نہیں, کون جی. اگر آپ کی ہانڈی جل گئی نا اس سے برداشت نہیں ہونی. پھر پوچھ لیں کبھی کہ اچھا کبھی اگر کھانا گھر میں نہ ہو تو کیا کرتا ہے, باتوں باتوں میں پوچھے نا. وہ کہنا بڑا غصہ کرتا ہے, تو سمجھ جائیں آپ کی شامت آنے والی ہے. ہاں اگر پسند ہے اور باقی چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ کو مینیج کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اسی طرح نائٹ شفٹ, آج کل یہ بہت زیادہ نا نائٹ شفٹ جاب کرتا ہے. ایسے شخص سے شادی کریں گے تو بہت مشکل میں رہیں گے. ایسا شخص ایموشنلی سٹیبل نہیں ہوتا, کوئی فیملی ٹائم نہیں دیتا. پیسہ پیسہ پیسہ, صحت گئی, ایموشنلی گیا ایسا انسان. پھر اسپرچل اور ریلیجس فلسفی کیا ہے یہ نہیں ہم سوچتے. بعد میں آپ دیکھیں کیا آ جاتا ہے جی ان کا عقیدہ فرق ہے. ہم صرف دیکھتے ہیں جی وہ شکر ہے جی ہماری بیٹی پردے والی ہے, شکر ہے پردے والی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو دیکھنا ہے عقیدہ کہ آپ پوچھیں کس اسکالر سے پڑھتے ہیں, کس مسجد میں جاتے ہیں, کیونکہ ویسے کیا عقیدہ کوئی بتائے گا. آپ پوچھیں, میں سمپل سی بات کہتی ہوتی ہوں, پوچھیں جی آپ کون سی کتابیں پڑھتے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلے گا. فکشن پڑھتا ہوں تو دماغ کیسا ہوگا. میں جی وہ فلاں مزار پہ ضرور جاتا ہوں, پھر کیا کر رہا ہوگا, آپ کے ساتھ نہیں میچ ہوتا. بھائی گھر والے کہہ رہے ہیں تم ٹھیک کر لینا اس کو, بعد میں نہیں ٹھیک کر سکتے.
میرا کام ٹھیک کرنا نہیں ہے، بیوی کا کام شوہر کو ٹھیک کرنا نہیں ہے، بیوی کا کام شوہر سے ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. شادی کر دیتے ہیں اس کی ٹھیک ہو جائے گی، لڑکی کے لیے بھی یہ کہتے ہیں. شوہر کا کام بیوی کو ٹھیک کرنا نہیں ہے. ہم نے عجیب و غریب یہ ماؤں نے طریقہ اپنا لیا ہوا ہے. جو ہوتا ہے نا مینٹل النس کے ساتھ، ایڈکشن کے ساتھ میرے پاس آتے ہیں، شادی کر دیں چیز کی. میں کہتی ہوں یعنی آپ ایک کا ٹراما اس میں دوسرے کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں. خدا کے واسطے کوئی دوسرے انسان پہ رحم کریں، آپ کو اس کا بھی حساب دینا ہوگا. ہاں اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں پراپرلی، ٹھیک کریں اس کو، پھر کریں ضرور، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ریلیجیس فلسفی آپ کو بتانی چاہیے. پروفیشنل گروتھ کتنی ہے ایک انسان کی، کتنا وہ گرو کرنا پسند کرتا ہے، کورسز کرتا ہے نہیں کرتا، فکس مائنڈ سیٹ، گروتھ مائنڈ سیٹ. کتابیں نہیں کوئی پڑھتا، جو کتاب نہیں پڑھتا، جو کوئی ورک شاپس نہیں اٹینڈ کرتا. اچھا کچھ لوگ صرف دنیا دنیا دنیا، پھر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان کو ہر وقت یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گولز بنائے ہوئے ہیں دنیا کے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں، وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اب یہاں سے نا صرف یہی نہیں ہے کہ بھئی پھر میں وہی کہتی ہوں کہاں سے وہ مجھے ملے گا شہزادہ، یہ والی کوالٹیز تو نہیں ملنے لگی، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرنا ہوگا. تو کمپرومائز جب کریں تو صحیح چیز پہ کریں. دوسرا اپنے آپ کو اکوپ کریں کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا میری زندگی میں، تو کیا کرنا ہے؟ میں نے اپنی گروتھ کے اوپر کام کرتے رہنا ہے. یہ نہیں کرنا کہ ایک انسان کسی ایک ڈومین میں اچھا نہیں ہے، ہیلدی نہیں ہے، میں بھی ساتھ ہی ڈوب جاؤں. اس سے پھر آپ دیکھیں شادی کے بعد انفیڈیلٹی کے راستے کھلتے ہیں. شادی کے بعد پرانی محبتیں یاد آتی ہیں، کیونکہ وہ جو پرانی محبت ہے شاید وہ شوہر سے بھی زیادہ بیکار ہو، لیکن سٹیکس نہیں ہے نا، اس کے ساتھ رہنا نہیں پڑا نا، اس نے صرف فون کر کے کہنا آئی لو یو، تم مجھے صبح سے شام تک یاد آ رہی تھی، وہ بڑا اچھا لگے گا. آکسیٹوسن ریلیز ہو جائے گی کہ ہائی کوئی میرا خیال رکھتا ہے، کیونکہ میرا شوہر تو مجھے پوچھتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ ٹھیک ہے میری لائف میں یہ چیلنج ہے، میرے ہسبینڈ یہ نہیں کر سکتے، میں بھی تو کہیں نہ کہیں ان کے لیے چیلنجنگ ہوں، تو مجھے اپنے اوپر کام کرنا ہے. دوسرا اپنے بچوں کے اوپر کام کرنا ہے. تیسرا شادی سے پہلے اپنے بھائیوں پہ کام کرنا ہے. ہم تو صرف اپنے ببلز میں رہتے ہیں، ہم نے وہ معاشرہ نہیں کریٹ کرنا صحیح والا. تو آپ سب کو میں یہ کہتی ہوں اگر آپ اپنے لیے پریشان ہوتے ہیں نا کہ بھی کیا بنے گا میرا، آپ اپنے گھر میں اپنی بھابھیوں کی عزت کروائیں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کریں، اپنی ماؤں کی جو کہ ساسیں ہیں، ہم اپنی ماؤں سے غلط ہمدردی نہ کریں، ہم اپنے بھائیوں کو غلط جگہ پہ سپورٹ نہ کریں، ان کو بتائیں. احسن طریقہ ہونا چاہیے، وہ ڈراموں اور فلموں والا نہیں ہونا چاہیے بے ہنگم سا. اچھے طریقے سے ان کو گائیڈ کریں کہ کیسے، اسی سے معاشرہ ٹھیک ہوگا نا، جہاں پہ ہمارا ایک رول ہوتا ہے کہ ہم نے وہ رول کیسے پلے کرنا ہے. اور یہ آسان رول نہیں ہوتا، یہ بہت ہی مشکل رول ہوتا ہے. آپ رشتوں میں بیلنس کیسے لے کر آئیں. مجھے خود ہر دفعہ لگتا ہے، میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہوں تو کبھی وہ ایک طرف لڑک جاتے ہیں، پھر کبھی دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اور جب وہ ایک طرف ہوں تو پھر سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو دوسری طرف کیسے ہلکا سا لے کر آنا ہے، ان کو کیسے یہ چیز کروانی ہے. اس کے لیے بڑی ٹیکنیکل طریقے سے سوچنا پڑتا ہے، بڑی اللہ سے مدد مانگنی پڑتی ہے کہ خرابی کے بغیر کسی کا دل نہ ٹوٹے اور سب رشتے اچھی طرح سے نبھ جائیں. تو یہ ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو ہم کیونکہ قرآن پڑھتے ہیں نا، ہم آسانی سے یہ کر سکتے ہیں. یہ سینگ یاد رکھیں، اٹ سیمز وی آلویز ڈیزائر دا تھنگس دیٹ ول ڈسٹروائے اس ان دی اینڈ. ہم اپنی خواہشات کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں، اتنا جاتے ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں جس سے تباہی بہت مچ جاتی ہے. اب اس کے بعد چیپٹر نمبر 89 سے اگر ہم دیکھیں تو امام قیم الجوزی بات کر رہے ہیں کہ اچھا بھی اب مرض عشق کی دوا کیا ہے. چلو جی 89 چیپٹر پہ بات آئی ہے. اتنا کچھ سمجھانے کے بعد کوئی ہے علاج؟ بالکل ہے. سب سے بڑی بات کیا سمجھنی ہے کہ نئے ریزلٹس چاہیے تو نیا مائنڈ سیٹ، پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں چلنا. ساری پرانی سوچیں، بیکار سوچیں پھینک دیں، پھر آپ دیکھیں آپ کی کیسے گروتھ ہوگی. پھر آپ دیکھیں حلال محبتیں کیسے آپ کے پاس آئیں گی، زندگی کا مزہ آپ لیں گے، پھر آپ صحیح زندگی جئیں گے. یہ کوئی زندگی جینی تھی جو آپ نے جی ہے. اور پھر یہ والی حدیث یاد رکھیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مرض بھی پیدا کیا اس کی دوا بھی پیدا کی ہے.
تو آپ بتائیں کہ اگر مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی ہے تو اس کا علاج ہے، علاج تک پہنچنا ہے میں نے، تو وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ اور یہاں پر 2 سلوشنز بتائے گئے ہیں۔ ایک سلوشن کیا ہے؟ کاز کو روک دیں اس سے پہلے کہ وہ عادت بن جائے، عادت نہ بننے دیں کسی غلط چیز کی۔ دوسرا کیا ہے؟ اس مسئلے کو ختم کر دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کو ڈومینیٹ کرے۔ اور اصل کام وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جب تک آپ اللہ سے تعلق اپنا مضبوط نہیں کرتے یہ کام پاسبل نہیں ہے، اس چیز سے آپ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو آپ نے فلاز بتائے تھے، فیٹل فلاز کسی میں شادی کرنے کے لیے، تو کیا ہم اس شخص سے اس پہ بات چیت کر سکتے ہیں؟ اب اس میں دیکھیں آپ کو نا ایک تو اپنے فیملی کے ڈائنامکس کو سمجھنا ہے کہ آپ کے اپنے گھر کے ڈائنامکس کیسے ہیں۔ جیسے کچھ گھروں میں بہت سختی ہوتی ہے اور وہ نہیں پسند کرتے کہ بس ایک دفعہ ملاقات اور اس سے زیادہ نہ ہو۔ اگر ایسا ماحول ہے تو آپ نے اپنے والدین کو کہنا ہے کہ وہ یہ چیک کریں، اپنے بہن بھائیوں کو کانفیڈنس میں لینا ہے کہ وہ یہ چیک کریں۔ کتنی چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، آپ جب کسی کے ساتھ تھوڑی سی بھی انٹریکشن کرتے ہیں نا تو بڑے پوائنٹرز مل رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ کہ آپ کی فیملی زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے تو پہلی ملاقات میں کچھ چیزیں پوچھ لیں۔ لیکن آج کل میں نے نوٹ کیا وہ لڑکیاں نیٹ سے اور کچھ ایسے ریلیجس ہیں کوچز وغیرہ جنہوں نے بڑی بڑی لسٹیں بنا کے دی ہوئی ہیں کہ یہ پوچھیں۔ اٹ ڈزنٹ لک نائس۔ ابھی ریسنٹلی کسی ایک لڑکے کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہ اچھی فیملی دونوں، اور وہ گئے ہیں اور وہ لڑکی لسٹ لے کے بیٹھی ہوئی تھی، اچھا آپ یہ بتائیں، اچھا آپ یہ بتائیں۔ اس نے بعد میں آ کے کہا کہ امی یہ میرے ساتھ بعد میں کیا کرے گی، اسی طرح ہر بات پہ لسٹیں لے کر بیٹھ جائے گی۔ حکمت ہوتی ہے نا، اگر آپ کو بھی بیٹھ کے کھانا بنائیں گی یہ کریں گے، ہم تو پھر کہتے ہیں لو جی اس کی ہمت کیسی مجھے پوچھنے کی، مرد سے ہم جو مرضی پوچھیں، طریقہ صحیح ہونا چاہیے۔ کچھ فیملیز الاؤ کرتی ہیں کہ آپ 1-2 دفعہ 2-3 دفعہ مل لیں ایک دائرے میں، جیسے آپ کے فیملی ممبرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ ڈیوائیڈ کریں، کچھ باتیں آپ اپنے فیملی ممبرز کو کہیں اور کچھ باتیں آپ خود کریں۔ جیسے میری بھی فیملی میں جو بچیاں وغیرہ کبھی ان کا رشتہ ہے، میں انگیج ہوں تو میں باتوں میں پوچھتی ہوں، اور بیٹا شام کو رات کو کتنے بجے سو جاتے ہیں، نیند کا میں ضرور سب کو کہتی ہوں پوچھنا ہے۔ اور اگر کوئی کہتے ہیں بس آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہے، تو میں بعد میں ان کو بتا دیتی ہوں یہ بندہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوگا۔ دس از اے سائنٹیفک فیکٹ۔ تو اگر تو تم ڈیل کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح دیکھیں چھوٹے بچوں کے ساتھ ان کا رویہ کہ اکثر لوگ باس سے پوچھتے ہیں، باس کے سامنے تو سب اچھے ہیں، باس کے سامنے کوئی مس بیہیو نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ورک شاپ ہماری مدرس کے لیے بھی کر دیں کہ اگر انہیں رشتہ کرتے وقت ان پوائنٹس کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ وہ چپ کروا دیتی ہیں۔ آپ اپنی امیوں کو کورس کروا دینا یہ والا، ان سے کہ امی اب آپ کی باری ہے، اب آپ نے بھی کورس کرنا ہے یہ۔ اگر ہم حرام کی طرف بار بار اٹریکٹ ہوں اس کو چھوڑنے کے بعد تو کیا کرنا ہے؟ ٹریگرز کو دیکھیں آپ نے، کس چیز کی وجہ سے آپ بار بار اس میں جاتے ہیں اور ان ٹریگرز کو ٹھیک کریں، اور نہیں تو پھر کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں۔ ایکسپرٹس ہوتے ہیں بہت سارے جو آپ کو اس میں ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر کوئی رشتہ آئے تو ایک تو طریقہ استخارہ ہے، اور اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے ضروری ڈیٹیل جان سکتے ہیں اگر رشتہ خاندان سے باہر ہو، خاص طور پر تب آپ نے جو طریقہ ہے نا اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ پہلے مشورہ کرتے ہیں، پہلے دیکھتے ہیں کہ سوٹیبل میچ لگ بھی رہے کہ نہیں، جو بیسک کرائیٹیرین اپنی فیملی کے مطابق آپ کے مطابق وہ، پھر آپ چیک آؤٹ بھی کرتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں۔ اچھا آج کل لوگ نا کہتے ہیں کہ ہم نے چیک آؤٹ نہیں کیا اس لیے کہ وہ جی مائنڈ کرتے ہیں۔ وہی بات میں کہہ رہی ہوں، اگر کوئی چیک آؤٹ کرنا مائنڈ کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے لڑکے کے بارے میں چیک آؤٹ کیا، میں بڑا برا لگا، پھر آپ ان کو کہیں السلام علیکم، چیک آؤٹ تو کرنا ہے ہم نے اپنی بیٹی دینی ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم چیک آؤٹ نہ کریں؟ وی ڈونٹ نو یو۔ ایون جاننے والوں میں بھی آپ دیکھیں نا، آپ کا کزن ہے، آپ کو کیا پتا دفتر میں کیا کرتا ہے، پتہ ضرور کروائیں دفتر میں کیا کرتا ہے، کیسے دوست دیکھ لیں، صرف دوست دیکھنے سے آپ کو سب کچھ سمجھ آ جاتا ہے۔ بچوں کی بھی، میں کبھی بچوں، کیونکہ میرے بچے تو ایسے میرے سے بات کرتے ہیں کہ ان سے زیادہ تابع دار کوئی ہے نہیں، لیکن جب میں ان کو دوستوں کو دیکھتی ہوں نا مجھے ساری بات سمجھ آ جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب میرا بچہ کیا گل کھلانے والا ہے، وہیں سے آپ وہاں سے کیچ کرتے ہیں کہے بغیر۔ ٹھیک، تو استخارہ کریں پھر اس کے بعد، اور استخارے میں سارا دن یہ میسج آتے رہتے ہیں، خواب نہیں آیا، یہ نہیں ہوا، سمجھ نہیں، کرتے رہے نا استخارہ۔
تو اگر رشتہ نکل گیا استخارہ کرتے کرتے نہیں سمجھ آئے تو اس کا مطلب یہی تھا نا کہ نہیں دل کو بات لگی، بات سمپل سی ہے. اگر رشتہ خاندان سے باہر ہو خاص طور پر تب کیا کریں؟ یہی چیزیں چیک آؤٹ آپ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی کانٹیکس بھی نکل آتے ہیں. اگر آپ کی خواہش ایک دیندار لڑکے کی ہو تو کیا ہونا چاہیے اور کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں دین کیا ہے، دین صرف حلیہ نہیں ہے، دینی پوسٹ نہیں ہے، کسی کا دینی آرگنائزیشن کا حصہ ہونا نہیں ہے. دین اس کا اخلاق ہے. مرد کے اخلاق کی خاص طور پہ بات کی گئی ہے حدیث میں کہ اس کا دین. ولی کو کیا کہا گیا؟ جب اپنی کسی لڑکی بیٹی کو لڑکی کو دینا چاہو رشتے میں دو تو اس کا دین اور اس کا اخلاق دیکھو. یعنی یہ دو چیزیں الگ کی گئی ہیں. مرد کا اخلاق بہت ضروری ہے، اس نے گھر میں وہ چیز اسٹیبلش کرنی ہے، نارمز. تو اخلاق دیکھیں پہلے کہ کیسا ہے، اور اخلاق دیکھنے کے بے تحاشا طریقے ہیں. وہ کسی ایکسپرٹ نے کہا تھا نا کہ اپنے ابا کے ساتھ بھیج دیں اس کو کسی ریسٹورنٹ اور وہاں ویٹر سے کہیں کہ آ کر پانی شانی گرا دے یا کوئی غلط آرڈر لے آئے، اور دیکھیں وہ لڑکا کیا کرتا ہے. اس کے ریئیکشن آپ کو بتا دیں گے، دھیما ہے، برداشت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اینگر کے چیلنجز جو ہیں نا اسپیشلی وہ ضرور آپ نے دیکھنے ہیں، کیونکہ آج کل اینگر کے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. ڈرگز کا ضرور کسی نہ کسی طرح سے چیک کرنا ہے. یہ نہیں کہنا بس صرف اسموک کرتا ہے. اکثر اسموکرز جو ہیں وہ ساتھ باقی نشے کر رہے ہوتے ہیں. میں نے بہت بڑے ایسے لڑکوں کو دیکھا ہے جو اپیرنٹلی دین کا بہت کام کر رہے ہیں، مساجد میں ریگولر جا رہے ہیں، ان کے اندر پورن ایڈکشن ہے. اللہ سے بہت دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی آزمائش میں نہ ڈالے، اور اگر ڈالے تو پھر اس کو صحیح سینسیبل طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. مزید بے وقوفیاں نہیں کرنی. اور سینسیبل طریقہ کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو گروم کرنا ہے. پہلے اپنی شادی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس کام میں ایکسپرٹ بنانا ہے. مثلاً پورن ایڈکشن میں کوئی ہے، پڑھیں پورن ایڈکشن کے بارے میں. پورن ایڈکشن ہوتی کیا ہے، پورن ایڈکشن سے کسی کو نکالا کیسے جاتا ہے. آن لائن کوئی کورس ہے پورن ایڈکشن پہ، وہ کریں، پھر اپنے ہسبینڈ کو اس طرح ہینڈل کریں بجائے کہ رونا دھونا یا بالکل چھوڑ دیا. اینگر کا ایشو ہے، پڑھیں اینگر مینجمنٹ کے بارے میں، اسپاؤز کی اینگر کیسی ہوتی ہے، کورسز کریں اس پہ اور ہینڈل کریں اس کو اس طرح سے. ہر چیز میں سے اسکیپ نہیں ہوتا کہ میں نے چھوڑ دینا ہے فوراً. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میں دیکھتی ہوں بچیاں جو ہیں وہ شادی توڑ دیتی ہیں کہ بس آئی کین ناٹ جسٹ لیو ود دس گائے، میں نہیں برداشت کر سکتی. برداشت کریں. ہاں اگر آپ نے سب کچھ کیا پھر مسئلے نہیں حل ہو رہے، پھر ٹھیک ہے، اللہ نے ایک راستہ رکھا ہوتا ہے. لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ بھی ذرا سی بات پہ، ذرا بات مطلب یہ کہ بڑی بات بھی ہو تو اس کو مینیج کرنا سیکھیں. کیوں گیو اپ کرتے ہیں؟ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.